آپ اگر اس کی پوری تفصیل میں جائیں اور باقاعدہ غور کریں تو آپ کے دل سے نکلے گا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کو کیسا کیسا نوازا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کون بیان کرے؟ حضور کے غلاموں کی شان ہم نے دیکھی سنی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے پڑھا، جمعے کا دن ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ جملہ سنا، قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا، باقی رب نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا. حضرت صاحب یہ فرماتے تھے، اور میں قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا، باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ چھپایا. اور جن کے بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہو. حضرت غوث پاک کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچے، ان کے بارے میں کہ جی کتنی باتیں. تو جب غلاموں کی بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان. اور حضرت یہ عیسیٰ فرماتے ہیں تم گھر میں کیا جمع کرتے ہو، کیا کھاتے ہو، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا. نبی تو کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے. اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا، تختی چھپانی تھی، اس کو محفوظ کیا ہی اس لیے کہ محبوب جب چاہو دیکھو. یہ تم لوگوں کے لیے محفوظ کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی. یہ بھی پورا ایک موضوع. علم مصطفیٰ، نبی کے علم میں جو شبہ کرتا ہے خود کو عالم قرار دے سکتا؟ خود کو علامہ کہلانا چاہتا ہے، نبی کے علم میں شبہ کرتا ہے، تو میں ایسے شخص کو عالم ماننے کو تیار. کہیں گے نہیں جی اتنا دیا تو تو نے فیتا لیا ہوا ہے علم ناپنے کا. اپنے علماء کے لیے تو کہہ دیتے ہیں یہ علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، اور تمہارے 14ویں صدی میں ملا کو آتا کچھ نہیں، اس کو کہہ دیتے ہو سمندر اور کہہ دیتے ہو بے کنارہ. اور جس کے لیے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اس کے علم کو کون ناپے گا؟ جس کی شان میں اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں ہر شے کا بیان، تو نبی ہر شے کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی. میرے نبی کے علم کو کوئی ناپ سکتا؟ اونچی. چلو سمجھا دیتا ہوں. میں کچھ نہیں جانتا ہوں مگر آپ لوگ مجھے علامہ کہتے ہو. علامہ کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا. کچھ نہیں جانتا، میں سچ بول رہا ہوں، عاجزی نہیں کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا. لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ چلو میرا علم ناپو. ماشاءاللہ سینکڑوں بیٹھے ہو، ناپو نا. وزن میں بتا دو، انچوں میں، فٹ میں بتا دو، گزوں میں بتا دو. 1 گز ہے، آدھا گز ہے، 2 انچ ہے، 2.5 انچ ہے، چھٹانک ہے، پاؤ ہے، کچھ تو بتاؤ یار. پوچھ رہا ہوں ہے؟ میرے سے میرے استاد کا علم زیادہ یا نہیں؟ میرا نہیں ناپ رہے، ان کا کہاں سے ناپو گے؟ استاد صاحب قبلہ، ان کا عرس تھا پچھلے دنوں، آپ کے پاس آتے رہے حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. ان کے استاد اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے استاد اعلی حضرت تھے. یہ ابھی 4 پشتیں بتا رہا ہوں، ان کا علم ناپ دو، انعام دے دوں گا. ناپو. چلو آپ نہیں ناپتے، وہ جو فیتا ہے نا جن کے پاس، ان سے تم ناپ دو. جن کے پاس میجرنگ ٹیپ وغیرہ ہے ان سے کہو تم ناپ دو. انچوں میں، فٹوں میں، سینٹی میٹر میں، وزن میں، لیٹر میں، کسی طرح بتا دو جی کتنا، 1 من تھا، 2 من تھا، 10 من تھا، بتاؤ. ناپ سکتے؟ 14ویں صدی میں نے 4 کے نام لیے، تم ان کا نہیں بتا سکتے. پھر غوث اعظم کا کون بتائے گا؟ پھر امام اعظم کا کون بتائے گا؟ اور پھر اس کا کون بتائے گا جس کو شہر علم کا دروازہ کہا گیا؟ اور پھر اس کا کون بتائے گا جو مدینۃ العلم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اونچی. تو یہ ناپتے پھرتے نہیں جانتے تھے، تم نہیں جانتے ہو.
تم نہیں جانتے ہو نبی کو اللہ نے سب کچھ تو ایک کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ کا بھی مختصر بیان، یہ اس لیے کہ جو بندے لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں انہیں اطلاع ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا بیعت ہونے، مرید بننے۔ بیعت کے معنی بک جانا، مرید ہونا، ارادت سے ہے، میرا ارادہ ختم، اب پیر کا ارادہ میرا ارادہ۔ آیا، آپ نے بیعت کر لی، وہ گھر چلا گیا، گھر جا کے سویا، اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی، خواب میں وہ کیفیت ہو گئی کہ اس پر غسل، کہنے لگا تازہ تازہ مرید ہو کے آیا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ خیر غسل کیا، پھر سویا، پھر وہی حاجت۔ اس کو مسلسل 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ کیا حال ہو جائے گا بندے کا، کمر رہ جائے گی۔ کہنے لگا حضرت صاحب نے کوئی خاص گرم توجہ ڈال دی ہے، میرا تو حال خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بار بار آیا بڑی مشکل سے، حضرت جی کیا ہو گیا ہے، کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ تو یہ معاملہ، فرمایا شکر کر۔ اس نے کہا میرا کونڈا ہو گیا ہے، جان نہیں رہی ہے مجھ میں، آپ کہتے ہیں، فرمایا شکر کر۔ اس نے کہا جی سمجھائیں۔ فرمایا جب تو میرے پاس آیا تھا میں نے تیری پیشانی دیکھی تھی۔ کیا دیکھی تھی؟ لکھا ہوا ہے سب کچھ یہاں، دیکھنے والے دیکھ لیتے۔ حدیث شریف میں 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، فرشتے لکھ جاتے ہیں۔ پھر میں نے لوح محفوظ دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ وہاں لکھا تھا تو 70 مرتبہ گناہ کرے گا، زنا کرے گا۔ تو آیا مریدوں نے، میں نے کہا یا اللہ میرا مرید ہو کے بھی یہ کرے گا؟ ہوگا میرا مرید اور پھر کرے گا؟ تو میں نے دعا کر دی، اللہ نے وہ کام جو تو نے جاگتے میں کرنا تھا خواب سے بدل دیا۔ بول 70 جتنے سے تیرا معاملہ ہوا خواب میں الگ الگ تھا نا، ایک ہی سے تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو فرمایا شکر کر۔ کیا کر؟ اونچی بولو، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تقدیر بدلی یا نہیں بدلی؟ اونچی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی۔ ان کے پاس کوئی ولی ہے نہیں نا، وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج بھی ان کے فیضان جاری ہے۔ حضرت میاں صاحب کی بات کر رہا تھا، ہمارے پیر و مرشد ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پاکستان بننے سے پہلے حضرت کا وصال ہو گیا، تو اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا۔ ٹرین میں کہیں جا رہے تھے تو جب اسٹیشن پہ اترے تو سامنے ایک نوجوان سکھ لڑکا، کون؟ خوبصورت جوان، حضرت صاحب نے دیکھ لیا اس کو۔ حضرت صاحب نے، بس آپ جملہ نہیں سمجھے نا، اللہ والا دیکھ لے تو بیڑا، ہم تو دیکھتے ہیں کو اللہ والا دیکھ لے۔ حضرت صاحب نے دیکھ کے فرمایا یہ شکل تو مسلمانوں والی ہے۔ منہ سے کیا نکلا؟ یہ شکل تو، اس نے سن لیا یہ جملہ، حضرت صاحب گزر گئے، اس نے جانا تھا، اس کو اپنا سفر یاد نہیں رہا، ڈھونڈ رہا کدھر گیا وہ بندہ، او بابا کدھر گیا جو بول گیا، حضرت کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ نگاہ کا اثر ہے یا نہیں؟ اونچی، تو ہم نے تو دیکھا ہوا ہے۔
ہم کیسے انکار کر دیں کہ نہیں ہوتا؟ تم نے دیکھا، دیکھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو کمال عطا فرماتا ہے، وہ لوح محفوظ میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے، اس کے لیے کچھ مشکل اونچی نہیں ہے. آسان ہے اس کے لیے، کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کو اپنے کوئی بھول جانے کا خطرہ تو نہیں تھا نا کہ لکھ دیا کہ کہیں بعد میں یاد نہ رہے، لوح محفوظ لکھ لو. ہو سکتا ہے نا ذہن سے نکل جاتی ہے. ہم تو یہی کہیں گے اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ بھولتا نہیں ہے، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، کمزور نہیں، مجبور، معذور. اللہ کی پناہ یہ سارے لفظ بھی اس کے لیے بولنے جائز نہیں ہے. وہ پاک ہے. پھر بھی اس تختی کو محفوظ رکھا پیاروں کے لیے. کس کے لیے؟ پیاروں کے لیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو جاننا چاہیے. ضد پر ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے پیاروں کو بھی کمالات عطا فرماتا ہے. کتنے؟ اس کی ایک پوری تفصیل ہے. میں صرف ان لوگوں، اپنی کتابوں سے نہیں، ان کی کتابوں سے اتنے سنا دوں کہ آپ حیران ہو جائیں. اتنے سنا دوں آپ حیران ہو جائیں. ایسے ایسے واقعات ان کی کتابوں سے. اس کے باوجود نہ مانے تو بولو پھر یہ ان کی محرومی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.